تو صحابہ کو حیرت تو ہوئی ہوگی، لیکن برجستہ کا جی حضور ہم حلف دیتے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا مقصد کوئی اور نہیں، اسی لیے بیٹھے۔ فرمایا اٹھاؤ حلف۔ صحابہ سے باقاعدہ حضور نے حلف لیا۔ انہوں نے جب حلف دے دیا تو ان کے چہروں پہ استجاب تو تھا، حیرت تو تھی کہ یہ سادہ سی بات ہے، میں آپ سے پوچھوں کیوں بیٹھے ہیں تو آپ کہیں ذکر رسول سننے کے لیے بیٹھے، بات ختم ہو جائے گی۔ تو میں آپ سے کہوں مجھے حلف دو، مجھے قسم دو واقعی اس لیے بیٹھے، تو آپ کو حیرت کا جھٹکا تو لگے گا۔ تو کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کی حمد بیان کرنے بیٹھے ہیں، اس نے ہمیں دین کی ہدایت دی، ہمیں آپ عطا کر دیے گئے، یہ ہے ہمارے بیٹھنے کا مقصد۔ میں اس پہ قسم دے سکتے ہو؟ جی حضور ہم دے سکتے ہیں۔ اچھا اٹھاؤ حلف۔ صحابہ نے باقاعدہ حلف اٹھایا۔ تو جب حلف اٹھا لیا تو حیرت اور استجاب کا عالم تھا صحابہ میں کہ یہ حلف کیوں لیا ہے حضور نے، بات تو سادہ سی تھی، لیکن آ کر نے فرمایا میں نے تم سے ابھی جو حلف لیا ہے یہ کسی تشکیک کے ازالے کے لیے نہیں تھا، کسی تردد کو دور کرنے کے لیے نہیں تھا، کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں تھا۔ بعض اوقات حلف یا قسم کی جاتی ہے کسی متردد الذہن کے شک کو دور کرنے کے لیے، بعض اوقات قسم دی جاتی ہے تشکیک کے ازالے کے لیے، لیکن کبھی مضمون کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بھی قسم دی جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ جو میں نے تم سے حلف لیا ہے یہ کسی تشکیک کے ازالے کے لیے نہیں لیا، کسی تردد کو دور کرنے کے لیے نہیں لیا، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے مجلس برپا کیے تھے، میں حجرے میں بیٹھا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، انہوں نے مجھے کہا محبوب آپ یہاں بیٹھے ہیں، ذرا باہر نکل کے صحابہ کا منظر تو دیکھیے، سبحان اللہ، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو اس مضمون کو موقت کرنے کے لیے، اس مضمون کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے حضور نے قسم کی۔ میں نے قسم کا تذکرہ کیا تو آپ متوجہ ہو گئے، تو جب باقاعدہ قسم لی ہوگی، حضور نے حلف لیا ہوگا، تو کیا کیفیت ہوگی کہ ہم سے قسم لی جا رہی ہے؟ تو پھر فرمایا کہ میں نے قسم شک کی بنیاد پر نہیں لی کہ تمہارے قول کی صداقت پہ کوئی شک گزرا تھا، بلکہ مضمون اتنا اہم ہے کہ تم یہاں بیٹھ کے یہ مجلس برپا کیے تھے، میں حجرے میں بیٹھا تھا، رب نے جبریل کو بھیجا اور انہوں نے آ کے فاخبرنی، مجھے آ کے خبر دی، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، سبحان اللہ، کہ دیکھو میں نے نعمت دی تھی، کتنے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنے بیٹھے۔ اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو صدیاں بیت گئی، یہ آج بھی بیٹھ کے شکرانہ ادا کرو، سبحان اللہ، اور یہ میری اور آپ کی اور منتظمین اجتماع کی بخشش کی ضمانت بن جائے۔ باقی جہاں تک حضور کی آمد پر شکرانہ ادا کرنے کا حق ہے وہ ادا ہی نہیں ہو سکتی۔ میں تو یہ بات ہر بار کہتا ہوں کہ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ساری زندگی بھی ہم پیشانی سجدے میں رکھ کے اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہیں، حق کے شکر ادا نہ ہو پائے جو حضور علیہ السلام کی صورت میں ہمارے رب نے ہمیں یہ نعمت عطا کی۔ تو اب اس نعمت کے شکرانے کے مختلف رنگ ہیں، ایک تو یہ کہ اظہار مسرت و بشاشت کیا جائے، فرحت کا اظہار کیا جائے، اور قرآن مجید میں قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہمیں اس شکرانے کے رنگ کو اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے کہ جب اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل تمہیں پہنچے تو تم فرحت کا اظہار کرو، خوشی کا اظہار کرو، بشاشت اور مسرت کا اظہار کرو، تمہارا چہرہ بشرا بتائے کہ انہیں اس نعمت کے ملنے پہ مسرت ہوئی ہے، خوشی ہوئی ہے، کیف و انبساط میں ڈوب جاؤ، تمہارے دل گواہی دیں، تمہارے چہرے بشرے گواہی دیں کہ تمہیں اس پہ مسرت ہے۔ ایک تو یہ طریقہ، اور دوسرا قولت اپنے رب کا شکر بجا لاؤ کہ تمہیں یہ نعمت عطا کی گئی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ محمد عربی عطا کرتے، سبحان اللہ، شاید اسی کا ترجمہ کسی نے کیا کہ
فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر حضور نہ ملتے تو آج جہاں ہم کھڑے ہوتے، کیا ذلت تھی، کیا نکبت تھی، کیا رسوائی تھی۔ خدا شناسی تو دور کی بات ہے، خود شناسی کا دور بھی نہیں تھا۔ انسان ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے مادوں کو اپنا خدا مان رہا تھا، پتھر سے تراشے ہوئے اصنام کو معبود سمجھتا تھا، لکڑی کے وثن اس کے خدا کہلاتے تھے۔ اجرام فلکیہ کو کبھی ماتھا ٹیکتا، کبھی مظاہر فطرت کی پوجا پاٹ کرتا، کبھی حشرات الارض کو خدا مانتا، چلتے پانیوں کو اور جلتی ہوئی آگ کو اور ہواؤں کو اپنا معبود سمجھتا۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو یہ مچھلی پکڑنے کے لیے جو کانٹے کے ساتھ کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے۔ سانپوں کو، بچھوؤں کو، حشرات الارض کو، درختوں کو، پرانے درخت کی جڑوں کو اور یہ برگد کے درخت کی لٹکتی ہوئی جڑوں کو اس نے اپنا معبود مانا ہے۔